بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی، اب تک کی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حکمران اتحاد پی ڈی ایم نے رجیم چینج سے لے کر اب تک جتنی بار بھی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی، اسے ہر بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسوائی اس کا مقدر بنی، ہر بار پی ٹی آئی سرخ رو ہو کر نکلی۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف عوامی مقبولیت ہے۔ 11 اپریل 2022 کو جب پارلیمنٹ میں اعتماد کے ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا آیا ہے۔ اس عوامی مقبولیت کو توڑنے کے لیے پی ڈی ایم سرکار نے کئی حربے آزمائے، کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، تشدد سے لے کر کردار کشی تک ہر کام کر کے دیکھ لیا، لیکن عوام کو کپتان اور کپتان کو عوام سے دور نہ کیا جا سکا۔ کپتان نے وزارت عظمیٰ جس وقت چھوڑی، اسی وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اراکین نے اپنے استعفے جمع کرا دیے تھے اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کا مقصد ملک میں نئے انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانا تھا۔ حالانکہ 11 اپریل سے پہلے 3.5 سال تک آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت تمام پی ڈی ایم قیادت فوری الیکشن کا مطالبہ کرتی نہیں تھکتی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے تو یہ اسمبلی ناجائز اسمبلی تھی۔ وہ کئی بار اس بات کا اظہار ببانگ دہل کر چکے تھے، لیکن رجیم چینج کے بعد مولانا کے صاحبزادے سمیت ان کی جماعت کو 4 وفاقی وزارتیں مل گئیں۔ یوں ایک ناجائز اسمبلی مولانا کے لیے جائز بن گئی۔ ناظرین، 11 اپریل 2022 سے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اراکین کے استعفے موجود تھے، بلکہ سابق سپیکر قومی اسمبلی نے ان استعفوں کو منظور بھی کر لیا تھا، لیکن پی ڈی ایم کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ استعفے منظور کر لیے تو 40% ایوان خالی ہو جائے گا اور آدھے ملک میں ضمنی الیکشن کرانے پڑ جائیں گے، یا پی ٹی آئی کا فوری الیکشن کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ملک میں فوری انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن پی ڈی ایم کو تو اب اقتدار کے جھولے نصیب ہوئے تھے۔ وہ کیسے ان جھولوں کو چھوڑ کر ایسے ماحول میں انتخابات میں جاتی جب عوام کا سمندر عمران خان کے ساتھ تھا۔ اسی لیے نئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے استعفوں کا معاملہ الجھا دیا اور کہا کہ جب تک ایک ایک کر کے تمام پی ٹی آئی اراکین میرے پاس آ کر اپنے استعفوں کی تصدیق نہیں کرتے، تب تک استعفے منظور نہیں کروں گا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسپیکر کا یہ اقدام بدنیتی پر مبنی تھا۔ اس دوران بھی پی ٹی آئی اراکین بار بار اسپیکر کو کہتے رہے کہ آپ استعفے منظور کریں تاکہ خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو یا حکومت عام انتخابات میں جائے، لیکن اسپیکر اپنی ضد پر قائم رہے۔ جو ہی پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے قومی اسمبلی جانے کا اعلان کیا، یہ اعلان پی ڈی ایم سرکار پر بجلی بن کر گرا۔ سوئے ہوئے اسپیکر کو جگا کر پی ٹی آئی اراکین کے استعفے منظور کرانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 4 مختلف مراحل میں اسپیکر قومی اسمبلی نے 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے، یعنی جو استعفے پچھلے 9 ماہ میں منظور نہیں ہوئے، وہ کپتان کی ایک چال سے 9 دنوں میں منظور ہو گئے۔ پی ڈی ایم کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹریپ ہو چکی ہے اور کپتان کے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ ایک کھلاڑی نے سیاسی میدان کے بڑے بڑے بابوں اور پنڈتوں کو ایک بار پھر چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ بلاول ہاؤس سے لندن کے فلیٹوں تک سبھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اس وقت 40% قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، یعنی ملک کا 65% حصہ عوامی نمائندگی سے محروم ہے۔ ناظرین، ایک جانب ملک معاشی تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے، ٹیکنیکلی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، قومی خزانہ خالی ہے، کئی سرکاری محکموں کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں حکومت پہلے قومی اسمبلی کی 123 نشستوں پر الیکشن کرائے گی، اس کے بعد 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، پھر تیسرے مرحلے میں جا کے وہ جنرل الیکشن ہوں گے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، ایسا ممکن نہیں۔ الیکشن کا انعقاد کوئی معمولی کام نہیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے معروضی حالات وقفے سے 3 مراحل میں انتخابات کے اخراجات اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ حکومت ہٹ درمی کا مظاہرہ چھوڑ دے اور ملک میں فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کر دے۔ کپتان کو گرفتار کرنے، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے اور اس جیسی احمقانہ منصوبے بنانے کے بجائے پرامن اور آئینی راستہ اختیار کریں۔
حکومتی حلقوں سے جس قسم کی مہم جوئی کی خبریں آ رہی ہیں وہ نہ صرف پی ڈی ایم کو لے ڈوبیں گی بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث بنیں گی۔ اس لیے سب سے باعزت راستہ فوری طور پر عام انتخابات کے اعلان سے جڑا ہے۔ موجودہ سیاسی منظرنامے پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔